حدیث نمبر 18 کا پوائنٹ نمبر 1، یہ مسند امام احمد میں ہے، 17,813 اس کا نمبر ہے 17813۔ محمد بن عمرو تابعی کہتے ہیں کہ جب عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا نا جنگ صفین میں، یعنی کہ حضرت علی رضی علیہ السلام اور حضرت میرا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، تو ان میں جو عمار بن یاسر تھے وہ حضرت علی کے ساتھی تھے، اور ابو الغادیہ جو تھے نا وہ دوسری طرف حضرت میرا معاویہ کے ساتھی تھے۔ اور ابو الغادیہ کے ہاتھوں جب عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا تو عمر بن حزم کہتے ہیں کہ میں بھاگتا ہوا عمر بن عاص کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضور عمر بن عاص عمار بن یاسر ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی تھی عمار بن یاسر کے بارے میں کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو لہذا باغی گروہ ہم نکلے۔ جب یہ بات عمر بن عاص نے سنی وہ بھی گھبرا گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور دوڑے، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے دوڑے حضرت امیر معاویہ کی طرف اور جا کر کہا اے امیر معاویہ عمار بن یاسر ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ عمار بن یاسر ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں؟ عمر بن عاص نے کہا کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا لیکن وہ گروہ تجھے آگ کی طرف بلا رہا ہوگا۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ نے سنی تو حضرت امیر معاویہ نے عمر بن عاص کہا تو اپنے ہی پیشاب میں پھسل رہا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تجھے یہ بشارت پتہ ہے عمار بن یاسر کے بارے میں کہ ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور ہم اس کے تحت ہم باغی گروہ ٹھہرے، حضرت میرا معاویہ کا گروہ باغی گروہ ٹھہرا، حضرت علی کا گروہ حق پر ٹھہرا، ٹھیک ہے، تو لوگوں میں پرچار کر رہا ہے کہ عمار بن یاسر ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس طرح لوگوں میں جب پرچار ہوگا تو ہماری فوج تو ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی کہ یہ تو حضرت میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغی گروہ ہیں حضرت علی کے خلاف، تو جو چھوڑ جائیں گے ہمیں، تو اپنے پیشاب میں پھسل رہا ہے، اگر تجھے حقیقت پتہ ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈال اور لوگوں میں کھول کے بیان کر رہا ہے، یعنی کہ یہ میں بریکٹ میں بیان کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب تھا۔ تو حضرت عمر بن عاص بات چل گیا تھا کہ ہم بغاوت کے اوپر ہیں، حضرت علی حق پہ ہیں۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ دیکھو عمار بن یاسر کو ہم نے نہیں قتل کیا، عمار بن یاسر کو حضرت علی نے قتل کیا ہے۔ حضرت علی نہ عمار بن یاسر کو اپنے ساتھ جنگ کے لیے لے کر ہمارے ساتھ آتے، نہ ہماری تلواروں کے آگے ڈالتے، اور نہ عمار بن یاسر ہمارے ہاتھوں قتل ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کتنی یعنی کہ باطل طویل کی ہے میرے معاویہ نے، ٹھیک ہے نا۔ کیا کہا کہ عمار بن یاسر کو ہم نے نہیں قتل کیا، عمار بن یاسر کو تو قتل کیا حضرت علی نے، نہ وہ اپنے ساتھ لے کر آتے اور نہ اپنا حضرت عمار بن یاسر ہمارے ہاتھوں قتل ہوتے۔ اب یہ میرے بھائیو کون سا رول ہے؟ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، اگر پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے اور میزائل گرتا ہے انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اوپر، پاکستان کے فوجی شہید ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم جو عوام ہے پاکستانی، ہم یہ کہیں گے پاکستانی فوج کو کہ تمہارا قصور ہے، تم اگر نہ فوج کو لڑنے کے لیے لے کر جاتے، نہ یہ شہید ہوتی؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ انڈیا نے ہمارے فوجی شہید کیے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے دیکھیں کیسی بادل طویل کی کہ دیکھیں کہ عمار بن یاسر گرچہ قتل ہو گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمار بن یاسر کا قاتل، اس کا سامان لوٹنے والا جہنم میں ہے، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، لیکن ہم نے تو عمار بن یاسر کو قتل کیا ہی نہیں، اس کو تو حضرت علی نے قتل کیا ہے، نہ حضرت علی اپنے ساتھ عمار بن یاسر کو لے کر آتے ہمارے سامنے لڑنے کے لیے، نہ یہ شہید ہوتے۔ اور اس کا ایک اور طریقہ مسند امام احمد میں ہے اور المستدرک حاکم میں ہے، اس میں آتا ہے کہ جب عمر بن عاص نے آ کر نا حضرت امیر معاویہ سے کہا نا کہ عمار بن یاسر تو ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں، اور میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار کو قتل کرنے والا، اس کا سارا سامان لوٹنے والا دوزخ میں ہے، جہنمی ہے۔ تو ادھر ایک اور شخص تھا، اس نے کہا آپ بھی تو پھر عمار بن یاسر کے مخالفت کے اوپر لڑ رہے ہیں، تو آپ کے اوپر کیا بشارت ہے؟ عمر بن عاص نے کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمار کا قاتل اور سامان لوٹنے والا دوزخ میں ہے، لہذا میں نے عمر بن عاص اگرچہ عمار بن یاسر کے خلاف لڑ رہا ہوں لیکن میں نے اس کو قتل نہیں کیا، قتل اس کو ابو الغادیہ نہیں کیا۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر جو رد عمل تھا وہ کتنا سخت ہے قسم کا کہ عمار بن یاسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت کی پیشن گوئی تھی کہ عمار بن یاسر کو قتل کیا جائے گا، اس طرح باغی گروہ قتل کرے گا، اور قتل کس نے کیا؟ حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے، ابو الغادیہ نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دی کہ ابو الغادیہ اپنا عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، حضرت علی کا گروہ حق پر تھا جنگ صفین کے اوپر، حضرت امیر معاویہ کا گروہ باغی تھا، بغاوت پر تھا، باغی گروہ تھا، کیونکہ ان کے ہاتھوں عمار بن یاسر قتل ہو گئے۔ اور جب عمر بن حزم کو پتا چلا کہ عمار بن یاسر ہمارے یعنی کہ گروہ میں ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں، عمر بن حزم بھی فوراً گھبرا اٹھے، ان کو پتا چل گیا کہ ہم باغی گروہ ہیں، ہم غلطی پر ہیں،
اور یہ جب عمر بن حزم نے جا کے عمر بن ناس کو کہا کہ عمار بن یاسر ہمارے یہاں سے قتل ہو گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو عمر بن ناس بھی گھبرا کھڑے ہوئے کہ ہم باغی گروہ کو شامل ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت۔ تو ساتھ میں عمر بن ناس کو جب یہ کہا گیا نا کہ آپ بھی تو عمار بن یاسر کے خلاف لڑنے والے ہیں، تو آپ کے اوپر بھی یہ حدیث فٹ ہوتی ہے کہ عمار کا قاتل اور سامان لوٹنے والا جہنم میں ہے، بغاوت ہے۔ تو عمر بن ناس نے کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خاص آدمی کے بارے کہ جو بندہ قتل کرے گا عمار بن یاسر کو وہ جہنم میں ہے، جو عمار بن یاسر کا سامان لوٹے گا وہ جہنم میں ہے۔ لہٰذا میں اگرچہ لڑنے میں شامل ہوں عمار بن یاسر کے خلاف، لیکن میں نے عمار بن یاسر کو قتل نہیں کیا، لہٰذا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی سے بری ذمہ ہوں، لیکن بغاوت میں تو وہ ہیں، بائی گروہ تو وہ ہے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، تم اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، اگر تمہیں یہ بشارت پتہ ہے تو کیوں لوگوں میں پرچار کر رہے ہو؟ اس کا یہ مطلب تھا کہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے کیا کہا کہ عمار بن یاسر کو ہم نے نہیں قتل کیا، اس کا قاتل حضرت علی ہے، تو نعوذ باللہ کہ نہ حضرت علی عمار بن یاسر کو اپنے ساتھ لے کر آتے اور نہ یہ ہمارے ہاتھوں شہید ہوتے۔ اب میرے بھائیو، عمر بن ناس، عمر بن حزم، انہوں نے یعنی کہ یہ بات قبول کی کہ ہم بائی گروہ ہیں ایک قسم کی، اس لیے وہ گھبرا کھڑے ہوئے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے یہ بات قبول نہیں کی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کہ عمار کو بائی گروہ قتل کرے گا، اور یعنی کہ اس کی طویل بھی کر دی کہ اس کو حضرت علی نے قتل کیا۔ اس کے اوپر میں 4 بڑے بڑے محدثین کی آراء حضرت امیر معاویہ کے اوپر پیش کرتا ہوں کہ جب حضرت امیر معاویہ کو پتہ چل گیا، حدیث پہنچ گئی کہ عمار کو ایک بائی گروہ قتل کرے گا، اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی مخالفت نہیں چھوڑی، جنگ جاری رکھی۔ 4 بڑے بڑے میں جو ائمہ محدثین ہیں ان کی یعنی کہ آراء نقل کروں گا۔ نمبر 1 محمد بن عبد الوہاب، جو یعنی کہ اہل حدیث جو وہابی ہیں، جن کو ہم بولتے ہیں وہابی، ان کے جو امام ہیں محمد بن عبد الوہاب، جن کے نام کے اوپر انہوں نے اپنا وہابی فرقہ بنایا ہوا ہے۔ تو پھر محمد بن عبد الوہاب کا جو بیٹا نا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، اس نے اپنی کتاب سیرۃ الرسول میں یہی چیز نقل کی کہ اپنا جب عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا تو عمر بن عاص نے اگر کہا کہ عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا اور عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو عمار بن یاسر تو ہمارے ہاتھوں شہید ہو گئے، یعنی کہ اس کا مطلب ہم باغی گروہ ثابت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ تو اپنے پیشاب میں پھنس رہا ہے، یعنی کہ اگر تجھے پتہ چل گیا حقیقت کا تو کیوں لوگوں کو بتا رہا ہے تاکہ فوج ہمارا ساتھ چھوڑ دے، یہ اس کا مطلب تھا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ عمار بن یاسر کو ہم نے نہیں قتل کیا، اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حضرت علی نے قتل کیا ہے، کہ نہ حضرت علی اپنے ساتھ لڑنے کے لیے لے کر آتے ہمارے ساتھ اور نہ یہ ہمارے ہاتھوں قتل ہوتا۔ تو جب یہ بات حضرت علی تک پہنچی نا، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے کہ عمار بن یاسر کو ہمارے گروہ نے قتل کیا ہے، حضرت علی نے قتل کیا ہے، کہ نہ حضرت علی اپنے ساتھ لے کر آتے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے، نہ عمار بن یاسر شہید ہوتے، تو لہٰذا ہم نہیں ہے قاتل، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ نہیں ہے قاتل عمار بن یاسر کا، بلکہ یہ حضرت علی کا قاتل ہے، کیونکہ حضرت علی اپنے ساتھ اس کو لے کر آئے تھے۔ اس بار حضرت علی نے جواب پتہ کیا دیا، کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ حضرت امیر حمزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے قاتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کو جنگی عہد میں لے کر جاتے اور نہ جو نا وہ کفار کے ہاتھوں حضرت امیر حمزہ جو شہید ہوتے۔ یہ کون سی بات کی حضرت امیر معاویہ نے؟ ایسا جواب دیا حضرت امیر معاویہ کو حضور مولا علیہ السلام نے۔ میں نے جو پہلے بیان کیا نا کہ اگر یعنی کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے، انڈیا والے میزائل ڈالتے ہیں پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی فوج شہید ہوتی ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ پاکستان کا قصور ہے، یہ پاکستانی نہ لے کر جاتے ہیں اپنی فوج کو لڑنے کے لیے، نہ ان کے اوپر میزائل گرتا نہ یہ شہید ہوتے، ہم تو کہیں گے یہ انڈیا کا ہے، انڈیا نے شہید کیے ہمارے فوجی۔ اسی طرح میرے بھائیو جب حضرت علی کے ساتھ عمار بن یاسر آئے ہیں لڑنے کے لیے، تو وہ عمار بن یاسر حضرت علی کا ساتھی ہیں، مخالفت میں حضرت امیر معاویہ نے شہید کیا ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ کے کھاتے میں ڈلیں گے عمار بن یاسر۔ یہ نہیں ہے کہ الٹی طویل کر کے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اس کو حضرت علی نے شہید کیا ہے، نہ لے کر آتے لڑنے کے لیے اور نہ یہ یعنی کہ ہمارے ہاتھ شہید ہوتے۔ پھر حضرت علی نے بھی صحیح جواب دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل ہیں، نہ حضرت حمزہ کو جنگ عہد میں لے کر جاتے کفار کے مقابلے میں اور نہ حضرت حمزہ شہید ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ جواب دیا۔ کتنی باطل طویل کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل عمار کے اوپر، جب قتل عمار کی پیشن کوئی پتہ چلی رجوع کر لیتے، حضرت علی کی بیعت کرتے، الٹا حضرت علی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں قتل عمار کا۔ اور پھر مزید انہوں نے اسی عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حضرت علی کی بیعت کی، یعنی کہ حضرت علی کی بیعت بھی نہیں کی، حدیث پہنچ جانے کے بعد بھی گویا حدیث کا انکار کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ حضرت علی کی بیعت بھی نہیں کی، بلکہ
حضرت علی پر حضرت عثمان کے قتل کا الزام بھی لگا دیا کہ گویا حضرت علی نے ہی سیدنا حضرت عثمان کو قتل کروایا ہے خود خلافت حاصل کرنے کے لیے. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. پھر وہ لکھتے ہیں مگر اللہ تعالی نے حضرت علی کو قتل عثمان کے الزام سے بچا لیا. پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک حضرت علی کے اوپر اپنے ممبروں سے لعنت کرتے رہے، لیکن یہ جیسے ہی لعنت کرتے اللہ تعالی نے حضرت علی کی اتنی ہی شان بلند کی اور حضور مولا علیہ السلام کا اتنا ہی بلند مقام و مرتبہ کیا جتنا یہ بنو امیہ کے لوگ حضرت علی کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کم کرنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالی نے حضرت علی کو اتنا ہی مقام و مرتبہ دیا، ان کی شان کو اتنا ہی بلند کیا. تو یہ تو تھے میرے بھائی محدث نمبر 1، امام نمبر 1 عبد الوہاب، جو وہابیوں کے امام ہیں، جن کے نام کے اوپر انہوں نے اپنا وہابی فرقہ بنایا ہوا ہے. ان کی یہ رائے ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ جب قتل عمار کے اوپر انہوں نے رجوع نہیں کیا بلکہ الٹا طویل کی. اس کے اوپر یہ کومنٹ اہل حدیثوں کے امام کے. آپ آ جائیں بریلویوں کے جو بڑے امام ہیں، حنفیوں کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کی کیا رائے ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں. تمہید ابو شکور سالمی میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے کچھ دوستوں سے شاگردوں کے ساتھ مخاطب تھے، گفتگو کر رہے تھے، مجلس تھی. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کہا کہ دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ اہل شام ہم سے بغض کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ کے اسٹوڈنٹ نے شاگردوں نے کہا کہ نہیں امام صاحب ہمیں نہیں پتہ. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یعنی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے، حضرت علی کے ساتھ مل کر حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگ کرتے. ہم حضرت امیر معاویہ کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی ہے. یعنی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ حضرت علی دور چوندا تے حضرت علی دے خلاف حضرت علی دے حق وچ تلوار چکنی، امام ابو حنیفہ نے اپنا حضرت امیر معاویہ کے خلاف لڑنا ہی تلوار چک کے. ٹھیک ہے. محدث نمبر 3 یہ ہے میرے بھائیو ملا علی قاری. امام ابو حنیفہ کے بعد اگر کوئی 5 ٹاپ کے عالم حنفیوں میں نکالے جائیں نا تو یہ ان میں ملا علی قاری کا شمار ہوتا ہے، جن میں جس میں انہوں نے شرح مرقاہ لکھی ہے، مشکات شریف کی شرح مرقاہ بھی لکھی ہے ملا علی قاری نے. اس میں جب یعنی کہ یہ حدیث آتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار کا سامان لوٹنے والا اس کا قاتل جہنم میں ہے. اور جب حضرت امیر معاویہ کو یہ بات پہنچی، عمر بن عاص نے کہا کہ عمار بن یاسر تو ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو لہٰذا ہم وہ باغی گروہ ہو گئے، ثابت ہو گئے. اس بات امیر معاویہ نے کہا کہ نہیں جی ہم تو یعنی کہ اس کو تو حضرت علی نے قتل کیا ہے، ہم نے اس کو قتل نہیں کیا. یعنی کہ اس طرح باطل تعویلات کی حدیث پہنچ جانے کے بعد بھی اس کے اوپر پھر ملا علی قاری شرح مرقاہ جو مشکات شریف کیا اس میں کومنٹ کرتے ہیں. 10 باتیں انہوں نے کی. نمبر 1 میں کہتا ہوں، ملا علی قاری کہہ رہے ہیں میں نہیں، میں کہتا ہوں جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت کو چھوڑ دیتے. کہتے ہیں کہ جب قتل عمار کی پیشن گوئی ثابت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کے ہاتھوں عمار بن یاسر شہید ہو گئے، تو بات تو سامنے آ گئی کہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ باغی ہے کیونکہ عمار بن یاسر قتل ہو گئے ہیں. تو عمار بن یاسر کو اسی وقت رجوع کرنا چاہیے تھا، حضرت علی کی بیعت کرنی چاہیے تھی، حضرت علی خلیفہ برحق ہیں، ان کی بیعت کرنی چاہیے تھی. نمبر 1 میں کہتا ہوں حضرت امیر معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت کو چھوڑ دیتے اور اپنی بغاوت چھوڑ دیتے. نمبر 2 امام پر حق کی اطاعت کرتے، حضرت علی کی یعنی کہ اطاعت کرتے. نمبر 3 اور مخالفت چھوڑ دیتے، یعنی کہ قتل عمار کے بعد ہی مخالفت چھوڑ دیتے، لیکن قتل عمار کے بعد بھی حضرت امیر معاویہ نے مخالفت نہیں چھوڑی حضرت علی کی. اور نمبر 4 اور خلافت کی طلب کو چھوڑ دیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت علی کے ساتھ جنگ کی تھی نا جنگ صفین، قتل عثمان کو بہانہ بنا کر حضرت امیر معاویہ نے، یہ اصل میں صرف ایک بہانہ تھا قتل عثمان کا. اصل میں حضرت امیر معاویہ کے دل میں یہ خواہش تھی، طلب تھی کہ میں خلیفہ بنوں. حضرت علی کیوں خلیفہ بن گئے ہیں؟ خلافت حکومت کی یہ طلب تھی. نمبر 5 تو اس سے ظاہر ہوا کہ وہ باطنی باغی تھے. اس سے ظاہر یہ ہو گیا جب انہوں نے یعنی کہ حدیث پہنچنے کے باوجود رجوع نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہ ان کو پتہ چل گیا کہ باغی گروہ ہم ہیں، اس کے باوجود انہوں نے رجوع نہیں کیا. کہتے تھے یہ پتہ چل گیا کہ حضرت امیر معاویہ جو نا وہ باطنی باغی تھے، اندر سے باغی تھے، اوپر سے بس انہوں نے ایک یعنی کہ حضرت عثمان کا ایک بہانہ لگایا ہوا تھا. وہ باطنی باغی تھے، وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی سے خلافت چھین کے خود خلیفہ بن جاؤ. اور نمبر 6 اور ظاہر میں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے طلب مراہی اور تھے. وہ کہتے ہیں کہ
اندر میں بات نہیں باغی تھے، ظاہر میں بات انہوں نے قتل عثمان کا قسم لوگ بہانہ بنایا ہوا تھا کہ میں قتل عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، حضرت علی میرے حوالے کریں، اس وجہ سے جنگ کا بہانہ کیا، جنگ صفین کا۔ اصل میں وہ اندر سے بات نہیں باغی تھے، ان کے دل میں یہ تھا کہ میں خلافت چھین لوں حضرت علی سے۔ پس یہ حدیث ان کے عمل کی بابت نہ ہی ہے نمبر 7 کے اوپر، کہ یہ حدیث جو ہے قتل عمار، یہ ان کے اس عمل کی جو انہوں نے جنگ صفین پر حضرت علی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا قتل عثمان کا بہانہ بنا کر، یہ حدیث جو بائی گروہ والی ہے، قتل عمار والی ہے، یہ اس کی حق اور باطل کی پہچان کروا دیتی ہے کہ باطل کون تھا، حق کون تھا، کہ حضرت امیر معاویہ باطل تھے اس کے اوپر، کیونکہ وہ بائی گروہ قتل عمار کے بعد ثابت ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت علی کی مخالفت نہیں چھوڑی، وہ غلطی پر تھے۔ نمبر 8، لیکن یہ کتاب میں لکھا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں پھر یہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا تو پھر اسی طرح ہونا تھا۔ اور نمبر 9، ان کے نزدیک قرآن و حدیث دونوں ہی مہجور ہو گئے، پس اس حدیث نے اس راز کو ظاہر کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب قتل عمار، جب عمار بن یاسر کی پیشن گوئی پتہ چلی، عمار بن یاسر قتل ہو گئے، عمر بن عاص نے آ کر معاویہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمار بن یاسر ہمارے یہاں سے قتل ہو گئے ہیں، اور جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار بن یاسر کو بائی گروہ قتل کرے گا۔ اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ نے رجوع نہیں کیا، الٹا طویلیں کی کہ عمار بن یاسر کو ہم نے نہیں قتل کیا، وہ تو حضرت علی نے قتل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گویا یہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہی پیچھے پوچھ ڈال دیا، اور اپنی جو طلب تھی خلافت کی وہ آگے رکھی، گویا قرآن و سنت کو ہی اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ پس اس حدیث نے اس راز کو ظاہر کر دیا، اس حدیث نے اس راز کو ظاہر کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ کی جو جنگ تھی حضرت علی کے خلاف، یہ قتل عثمان کا بہانہ تھا، اصل میں یہ تھی خلافت کا چکر تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، حضرت علی برحق کی خلافت قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ تھا سارا مسئلہ۔ اس راز کو ظاہر کر دیا قتل عمار نے، حدیث پہنچ گئی پھر بھی رجوع نہیں کیا، یہ ظاہر راز ہو گیا۔ اور نمبر 10، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بنیاد کے اوپر کہ حضرت امیر معاویہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کی، ان کو پیچھے پوچھ ڈال دیا، حضرت علی کی خلافت بھی نہیں کی، قتل عثمان کا بہانہ بنا کر حضرت علی سے جنگ کی، پھر بھی ہم حضرت معاویہ غلطی پر تھے، لیکن اس کے باوجود اس غلطی کو بنیاد بنا کر ہم حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعنت نہیں کر سکتے۔ ناسبی کیا کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کی اس جنگ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور جو نا وہ اس غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، الٹا حضرت علی کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ حضرت علی نے سیدنا عثمان کو شہید کروایا اور خود جو نا وہ خلافت سنبھال لی، خلافت کے لیے حضرت علی نے ساری یہ چکر چلایا تھا۔ اور جو رافضی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی اس غلطی کو بنیاد بنا کر جنگ صفین والی حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعنت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دونوں کام نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 10، یہ ملا علی قاری کی رائے ہے حضرت امیر معاویہ کے اوپر کہ جب حضرت امیر معاویہ کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ بائی گروہ ہے ان کا حضرت علی کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رجوع نہیں کیا، تو ملا علی قاری نے پھر یہ کومنٹ دیے حضرت امیر معاویہ کے اوپر۔ نمبر 4، امام بدر الدین عینی حنفی، اگر امام ابو حنیفہ کے بعد ٹاپ 10 شاگرد ان کے بعد نکالے جائیں، ٹاپ کے امام نکالے جائیں حنفیوں کے، ان میں امام بدر الدین عینی کا شمار بھی شامل ہے۔ وہ عمدۃ القاری شرح جو صحیح بخاری کی ہے نا، اس میں امام بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا نا، کرمانی نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ جی دیکھیں کہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ دونوں ہی مجتہد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو جنگ صفین ہوئی نا حضرت علی کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں ہی مجتہد ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی خطا پر تھے، یعنی کہ انہوں نے یہ جو اجتہاد کیا وہ اجتہاد خطا پر تھا، اتحادی خطا تھی حضرت امیر معاویہ کی، جو انہوں نے جنگ صفین میں جنگ کی حضرت علی کے خلاف، وہ اتحادی خطا تھی کہ عمار بن یاسر کا جب قتل ہوا تو پتہ چل گیا کہ حضرت امیر معاویہ کے باغی گروہ ہے حضرت علی کے خلاف، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کے خلاف حضرت امیر معاویہ کی اجتہادی خطا تھی، تو لہذا یہ اصول ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو 1 گنا اجر ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو 2 گنا اجر ملا، حضرت امیر معاویہ کو 1 گنا اجر ملا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر حنفی عالم امام بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کو اتحادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کے اتحاد کی کیا دلیل ہے، جبکہ ان کے سامنے عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا اور لوگوں نے گواہی بھی دے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار بن یاسر کا قاتل اور اس کو ایک بائی گروہ قتل کرے گا، اور بائی گروہ حضرت امیر معاویہ کا ہے، ساری پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ گیا حضرت امیر معاویہ کی، اس کے باوجود ان کو اجر کیسا ملا، انہوں نے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا،
تو ان کی اتحادی غلطی کو اتحادی خطا کیسے کہہ دیا جائے؟ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے کہ روز قیامت ان کو جو انہوں نے غلط کام کیا، جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے، خلیفہ برحق کے خلاف کھڑے ہوئے، اس عمل کی وجہ سے ان کو برابر برابر چھوڑ دیا جائے، بجا کہ اس کو 1 گنا اجر بھی دیا جائے؟ یہ لکھتے ہیں امام بدر الدین عینی امام اپنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ دوسرا یہ جو میرے بھائیوں انہوں نے ایک ڈھونگ چاہا نا کہ اتحادی خطا، وہ صحیح بخاری میں ہے کہ اتحادی خطا یہ ہے کہ وقت کا حاکم اگر کوئی فیصلہ کرے اتحاد کی وجہ سے، اس کا اتحاد غلط ہو، اس کو 1 اجر ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وقت کا حاکم جو کہ خلاف یعنی کہ جو مرضی اٹھ کھڑا ہو، جٹھا کٹھا بنا کے اور ٹکر لے وقت کے حاکم کے خلاف ہو کہ میری اتحادی خطا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنگ صفین میں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتحادی غلطی ان کی ہوتی، حضرت علی خلیفہ برحق ہیں، ان کی اتحادی غلطی ہوتی، اس کے باوجود حضرت علی کو 1 گنا اجر ملتا۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نام وقت حاکم ہے، الٹا وقت حاکم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے اس عمل کو بھی ہم کہیں گے یہ اتحادی خطا ہے، نہیں۔ جو صرف وقت کا حاکم ہوتا ہے، وہ اگر کوئی فیصلہ اتحادی کرے، اس کا اتحادی فیصلہ غلط ہو، اس کو 1 اجر ملتا ہے، اور کسی کے لیے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حاکم ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اما عائشہ، طلحہ، زبیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے خلاف اٹھے، یہ وقت کے حاکم نہیں تھے، ان کے لیے اتحادی خطا والا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ غلطی پر ہے۔ انہوں نے خروج کیا، یہ بغاوت پر ہے، انہوں نے خروج کیا حضرت علی کے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں میں نے ٹاپ کے جو 4 محدثین تھے نا، ان کی راہ پیش کر دی حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے، کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ باغی گروہ ہے اور عمار بن یاسر کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار کو قتل کرنے والا، اس کا سامان لوٹنے والا دوزخ میں ہے۔ اس کے بعد تو چاہیے تھا نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا وہ علی کی خلافت کی قبول کرتے اور کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہمارے اوپر فٹ ہو گئی ہے، لہذا ہم باغی ہیں، ہم حضرت علی کی بیعت کرتے ہیں اور اپنا سرنڈر کرتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ ڈٹائی کے ساتھ حضرت علی کا مخالفت کرتے رہے اور یہ کام جاری رکھا۔